ایم بی جی اسپیک کے ساتھ بلال ہوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے اپنے محسنوں کے احسانات چکاتے ہوئے پنجاب کی 45,000 ایکڑ سے زائد اراضی فوج کے حوالے کر دی ہے تاکہ محکمہ زراعت کے نام سے شہرت حاصل کرنے والے بندگان خاکی یہاں پہ کاشتکاری کر سکیں۔ کارپوریٹ فارمنگ کی آڑ میں یہ واردات کیسے ڈالی گئی ہے اور اس کی قانونی حیثیت کیا ہے، آج کے شو میں ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے۔ تو جناب اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ فوج میں جی ایچ کیو میں ایک لینڈ ڈائریکٹوریٹ ہوتا ہے جو لینڈ ایکوزیشن کے حوالے سے کام کرتا ہے، جتنی بھی زمینیں افسروں کو الاٹ ہوتی ہیں اس کو بھی جو ہے وہ یہ لینڈ ڈائریکٹوریٹ ڈیل کرتا ہے۔ تو جی ایچ کیو کے لینڈ ڈائریکٹوریٹ نے کچھ روز پہلے پنجاب کے چیف سیکرٹری کو، سیکرٹری بورڈ آف ریونیو کو، سیکرٹری ایگریکلچر کو، سیکرٹری فارسٹ ڈپارٹمنٹ کو، سیکرٹری لائف سٹاک اور سیکرٹری اریگیشن کو خط لکھا، ایک چٹھی لکھی اور اس میں حوالہ دیا گیا کہ 20 فروری 2023 کو پنجاب حکومت نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا اور اس کی روشنی میں 8 مارچ 2023 کو ایک جائنٹ وینچر جو ہے اس پہ دستخط ہوئے تھے۔ اب اس پہ آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک کلیریفیکیشن جو ہے وہ کر دوں۔ 20 فروری 2023 کو پنجاب حکومت نے نوٹیفیکیشن جاری کیا، 8 مارچ کو جائنٹ وینچر ہو رہا ہے اور یہ دونوں کام نگران حکومت کے دور میں ہوئے ہیں، کیونکہ جو بطور نگران وزیر اعلیٰ حلف اٹھایا تھا محسن نقوی صاحب نے، وہ غالباً 23 جنوری کو اٹھایا تھا اور یہ 20 فروری کو یہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ یہ کوئی گزشتہ حکومت کا کیا ہوا فیصلہ نہیں ہے۔ تو یہ جو جی ایچ کیو کے لینڈ ڈائریکٹوریٹ کی طرف سے خط لکھا گیا اور جس کے بعد یہ زمین فوج کے حوالے کی گئی، اس میں کہا گیا کہ جی 8 مارچ کو جو جے وی پہ دستخط ہوئے تھے اس میں کہا گیا تھا کہ ضلع بھکر کی جو تحصیل ہے کلور کوٹ اور تحصیل منکیرا، وہاں پہ 42,724 ایکڑ اراضی، جبکہ خوشاب کا جو ضلع ہے وہاں پہ 2 تحصیلیں قائد آباد اور خوشاب میں 1,818 ایکڑ اراضی، اور ساہیوال کی تحصیل چیچا وطنی میں 725 ایکڑ اراضی جو ہے یہ کارپوریٹ فارمنگ کے لیے فوج کے حوالے کر دی جائے گی۔ تو لہٰذا یہ زمین آپ ہمارے ہینڈ اوور کریں، اور یہ 45,000 ایکڑ سے زائد اراضی جو ہے یہ جناب فوج کے حوالے کر دی گئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ جی ہم اس کی ملکیت ہم نے حاصل نہیں کی، آنرشپ ہم نے حاصل نہیں کی، یہ فوج کی طرف سے جو ہے وہ کہا جا رہا ہے۔ پنجاب حکومت جو ہے اس جائنٹ وینچر کے تحت زمین فراہم کر رہی ہے، فوج جو ہے اس پروجیکٹ کا انتظام سنبھالے گی، کنٹرول کرے گی، اس پروجیکٹ کو رن کرے گی، اور پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ اس کے اندر سرمایہ کاری کرے گا، یعنی جتنا بھی پیسہ لگانا ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر سے لیا جائے گا۔ اب جسے بھی وہ کہیں گے اس کی کیا مجال ہے کہ وہ انکار کرے اور وہ وہاں پہ سرمایہ جو ہے وہ نہ لگائے۔ تو جتنا بھی وہ فرٹیلائزر درکار ہوگا، مشینری درکار ہوگی، یا باقی کوئی تنخواہیں دینے کے لیے پیسہ چاہیے ہوگا، وہ سارا جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر سے لیا جائے گا۔ اور کہا جا رہا ہے کہ جس زمین کی ملکیت ہم حاصل نہیں کر رہے، ریٹائرڈ آرمی افسر جو ہیں وہ اس کا انتظام سنبھالیں گے اور اس کو جو ہے وہ پروجیکٹ کو چلائیں گے۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی 40% جو منافع ہے، پروفٹ ہے اس پروجیکٹ سے، وہ پنجاب حکومت کو جائے گا، 20% جو ہے وہ ماڈرن ریسرچ پہ خرچ کیا جائے گا، اور باقی جو پروفٹ ہے وہ نئی فصلیں اگانے کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا جائے گا۔ تو گویا اگر یہ باتیں درست سمجھی جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فوج جو ہے ماشاءاللہ قومی خدمت سر انجام دے رہی ہے، اور قومی خدمت کے جذبے سے سرشار ہو کے یہ پروجیکٹ جو ہے وہ چلانا چاہ رہی ہے۔ فی سبیل اللہ جو ہے وہ ہم کام کر رہے ہیں، فوج کی طرف سے ایسا تاثر جو ہے وہ دیا جا رہا ہے۔ ہمارے تو بس چند جرنیل جو ہیں، چند ریٹائرڈ فوجی افسر جو ہیں وہ بس یہاں پہ اکاموڈیٹ ہو جائیں گے، جس طرح ایف ایف سی میں بہت پرکشش مشاعرے پہ لوگوں کو جو ہے ریٹائرڈ فوجی افسروں کو اکاموڈیٹ کیا جاتا ہے، نوکریاں دی جاتی ہیں، تو یہاں بھی چند جرنیل آ کے بیٹھ جائیں گے، وہ 20-20 لاکھ ماہانہ ان کی تنخواہ ہوگی، دیگر مراد بھی جو ہیں وہ انہیں دی جائیں گی۔ تو اللہ خیر صلی اللہ۔ اب بات یہ ہے کہ اس پروجیکٹ سے کب کتنا پروفٹ ہوگا یہ ڈٹرمن کون کرے گا؟ ظاہر ہے
یہ جو پروجیکٹ چلانے والے ہیں وہی ڈٹرمن کریں گے. جو ہمارے دوست جو ہے وہ FBR میں ہوتے ہیں سول سرونٹ, وہ کسی سے بھی آپ بات کر کے دیکھ لیں, وہ آپ کو بتا دیں گے کہ جتنے بھی آرمی ویلفیئر ٹرسٹ کے زیر انتظام کاروباری ادارے چلائے جاتے ہیں تو کسی کی کوئی مجال نہیں ہے کہ وہ اندر جا کے چیک کر سکے کہ جی واقعی کتنی پروڈکشن ہو رہی ہے. وہ خود ہی بتاتے ہیں کہ جی ہماری اتنی پروڈکشن ہو رہی ہے اور اتنا ٹیکس ہمارا بنتا ہے. تو کسی کی یہ جرت اور مجال نہیں ہے کہ وہ اندر جا کے چیک کر سکے کہ جی واقعی یہ جو معلومات فراہم کی جا رہی ہیں یہ درست ہیں یا غلط ہیں. تو اسی طرح یہ بھی پروجیکٹ جو جب اگر فوج چلائے گی تو وہی بتائے گی کہ اس میں کتنا پرافٹ ہوا, کتنا لاس ہوا, اور اس میں کتنا جو ہے وہ کس کا شیئر بنتا ہے. وہ ظاہر ہے خاکی وردی والوں نے طے کرنا ہے. اور پنجاب حکومت کو اگر یہ خوش فہمی اور خوش گمانی ہے کہ جی ہمیں یہاں سے کوئی پرافٹ ہوگا, تو یہ تو ایسی خوش گمانی ہے کہ آپ سوچ رہے ہیں کہ شیر کے منہ سے آپ نے والا چھیننے کی جرت جو ہے وہ کر سکیں گے. اور ہاں, جہاں تک زمین کی ملکیت کا سوال ہے کہ زمین کی آنرشپ ہم نہیں لے رہے, تو جناب ایک مرتبہ جب یہاں پہ محکمہ زراعت کے نام پہ صحیح, لیکن جب ایک مرتبہ یہاں پہ مورچہ بنا لیا جائے گا تو پھر کس کی مجال ہے, پھر کس کی جرت ہے کہ وہ یہاں سے اٹھا سکے. اب یہ کوئی سیاچن یا کارگل تو ہے نہیں کہ جہاں بھارتی فوج آپریشن کر کے جو ہے وہ نکال باہر کرے گی. یہ تو اپنے گھر میں تو ہم شیر ہیں اور یہاں تو کسی کی مجال نہیں ہے. آپ دیکھیں کتنے جو زمینیں ہیں جو دفاعی مقاصد کے لیے حاصل کی گئیں اور وہاں پہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنا دی گئیں, وہاں شادی ہالز بنا دیے گئے. اور جتنے بھی چیف جسٹس صاحبان آتے رہے, خواہ وہ جسٹس افتخار چودھری جیسا بڑا تگڑا چیف جسٹس ہو, جسٹس ثاقب نثار صاحب بڑی بڑکے مارا کرتے تھے, جسٹس آصف سعید کھوسا آئے, جسٹس گلزار آئے, وہ بڑے بڑے ریمارکس جو ہیں وہ پاس کرتے رہے, لیکن عملاً اس حوالے سے جو ہے وہ کوئی قدم نہیں اٹھایا جا سکا. اور کسی کو یہ ہمت نہیں ہوئی کہ وہ زمینیں جو دفاعی مقاصد کے لیے دی گئی تھیں کہ یہ پوچھا جا سکے جی کاروباری مقاصد کے لیے وہ کیوں استعمال ہو رہی ہیں. تو زمینیں بھی ایک دفعہ ہمارے ہینڈ اوور ہو گئی ہیں, ہم نے وہاں پہ مورچہ بنا لیا, دفاعی مورچہ, وہ خواہ زراعت کے نام پہ صحیح. تو پھر اس کے بعد کوئی وہ زمینیں ہمیں لے کے دکھائے, وہاں سے جو ہے وہ بے دخل کر کے دکھائے. اچھا, اس کا جو جواز تراشا جا رہا ہے وہ بڑا دلچسپ ہے. جو استدلال ہے ان کا وہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں. آج ڈان اخبار میں اس حوالے سے ایک سٹوری شائع ہوئی اور اس میں جو اس کا جواز پیش کیا گیا وہ یہ ہے کہ جناب 1960 سے لے کے 2022 تک زرعی شعبہ کی جو بڑھوتری کی شرح ہے وہ 4% سے کم ہو کے 2.5% رہ گئی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جی فوج کہتی ہے کہ ہم یہ پروجیکٹ جو ہے کارپوریٹ فارمنگ کے نام پہ یہ پروجیکٹ جو ہے وہ چلانا چاہ رہے ہیں تاکہ زرعی شعبے کو جو ہے وہ فروغ دیا جا سکے. بہت خوب جناب, پہلے آپ نے انڈسٹریلائزیشن یعنی صنعتی انقلاب کے خواب دکھا کے زراعت کو تباہ کیا, آپ نے بیڑا غرق کیا. اور پاکستان کا جو پانی ہے, دریاؤں کا پانی ہے, اس کا سودا کر لیا, بھارت کو وہ پانی بیچ دیا. پھر اس کے بعد آپ نے کیا کیا کہ آپ نے ریل اسٹیٹ سیکٹر کے نام پہ یہاں پہ جو تباہی اور بربادی کا سامان آپ نے کیا, DHAs بنا کے آپ نے جو قابل کاشت اراضی تھی, جو زرعی رقبہ تھا, جو کھیت اور کھلیان تھے, انہیں آپ نے اجاڑ دیا اور زرعی شعبے کو آپ نے بالکل تباہ و برباد کر دیا. اور اب آپ مسیحا اور نجات دہندہ بن کے آپ اس پہ افسوس کا اظہار کر رہے ہیں کہ جی زرعی شعبے کی جو بڑھوتری کی شرح ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے, لہٰذا ہم اس کو جو ہے وہ ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں. اور اسی خبر میں یہ بھی بتایا گیا کہ ادارہ شماریات یعنی پاکستان بیورو آف اسٹیٹکس کے مطابق پاکستان کی جو 27% قابل کاشت اراضی ہے وہ بیکار پڑی ہے, استعمال نہیں ہو رہی. تو گویا اس کا بھی یہ مطلب ہے کہ جی یہ فوج زمین کے یہ جو زمینیں ہیں جو فارغ پڑی ہیں وہ فوج کے حوالے کر دیں. بھائی بات یہ ہے کہ محکمہ دفاع بھی آپ ہیں, شمالی علاقوں جات کی چونکہ سیر آپ کراتے ہیں, تو محکمہ سیاحت بھی آپ ہوئے اور لوگوں کو ڈراتے ہیں, دھمکاتے ہیں آپ محکمہ زراعت کے نام پہ, اور وہ بیچارے آپ کا نام نہیں لے پاتے بعد میں اور کہتے ہیں جی وہ تو محکمہ زراعت والے تھے. تو محکمہ زراعت بھی آپ ہوئے, تو گویا فوج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں, تو سارے کام آپ نہیں کرنے ہیں. تو باقی بیچارے جو بلیڈی سویلینز ہیں انہیں اٹھا کے بحیرہ عرب میں پھینک دیں. پھر وہ اگر ان بیچاروں نے بھوکے مرنا ہے, فاقے کاٹنے ہیں, تو
انہیں آپ نے کچھ نہیں کرنے دینا تو پھر انہیں اٹھا کے آپ بحیرہ عرب میں جو ہے وہ پھینک دیں۔ دوسری بات یہ ہے جناب کہ آپ کو پاکستان ملٹری اکیڈمی میں PMA میں ٹریننگ کے دوران آپ کو کوئی بندوق، توپ اور ٹینک چلانا سکھایا جاتا ہے، یا یہ بیلچہ چلانا، ہل چلانا، اس کی بھی ٹریننگ دی جاتی ہے؟ اگر تو آپ کے مینول میں، آپ کی ٹریننگ میں یہ شامل ہے تو پھر ٹھیک ہے، آپ آئیں، کاشتکاری کریں، آپ زراعت کریں، کاروبار بھی آپ کریں، لیکن اگر آپ کی جو ٹریننگ ہے وہ جنگ کے حوالے سے ہے، آپ کو لڑنے کی تربیت دی جاتی ہے، تو حضور آپ وہی کام کریں جس کی آپ کو ٹریننگ دی جاتی ہے، جس کے لیے آپ کی خدمات مستعار لی گئی ہیں، جو آپ کا مینڈیٹ ہے، جو آپ کا کام ہے، ملک کی جغرافیائی سرحدوں کا تحفظ کرنا، آپ وہیں تک محدود رہیں۔ اور یہ جو کام ہے یہ بلیڈی سویلینز کو کر لینے دیں۔ کیا میں پاکستان سے اب تک اس طرح کی وارداتوں کے ذریعے، اس طرح کے ہتھ کنڈوں کے ذریعے فوج نے کتنی زمین ہتھیائی ہے، دفاع کے نام پہ جو زمینیں، جاگیریں حاصل کی گئیں، ان کا استعمال کیا ہوا اور کیسے انہیں اپنے افسروں میں بانٹا گیا، کہاں کیسے ہاؤسنگ سوسائٹیاں جو ہیں وہ بنائی گئیں اور کس طرح سے انہیں کاروباری مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس کی تفصیل تو میری ایک کتاب آ رہی ہے پاکستان کے سپہ سالار اس عنوان سے، بہت جلد انشاءاللہ شائع ہو کے مارکیٹ میں آئے گی، اس میں ساری تفصیل جو ہے یہ میں نے بیان کی ہے۔ لیکن یہ جو تازہ ترین وعدات ڈالی گئی ہے کارپوریٹ فارمنگ کے نام سے، بڑا ظلم ہے، نہ صرف ظلم اور زیادتی ہے بلکہ یہ صریحاً غیر قانونی کام ہے۔ غیر قانونی کام اس لیے ہے جناب کہ نگران حکومت کا یہ مینڈیٹ ہی نہیں ہے۔ اگر آپ الیکشن ایکٹ 2017 کا جو 14واں چیپٹر ہے، چیپٹر 14 ہے، آپ وہ اٹھا کے دیکھیں تو اس میں باقاعدہ واضح کیا گیا ہے کہ اس نگران حکومت کیا کر سکتی ہے اور کیا نہیں کر سکتی، کیا اسے کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، کیا اس کا کام ہے اور کیا نہیں ہے۔ اس میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ حکومتی معاملات چلانے کے لیے ڈے ٹو ڈے بزنس تک ہی نگران حکومت محدود رہے گی، جو روٹین کی سرگرمیاں ہیں صرف وہی ادا کرے گی، ارجنٹ نوعیت کے جو معاملات ہیں صرف اس حوالے سے فیصلہ لیا جائے گا، کوئی بڑے فیصلے، کوئی پالیسی ڈیسیژنز جو ہیں وہ نگران حکومت نہیں لے گی، کوئی بڑا معاہدہ جو ہے نگران حکومت کوئی جوائنٹ وینچر جو ہے وہ نہیں کرے گی۔ باقاعدہ الیکشن ایکٹ 2017 میں یہ لکھا ہوا ہے، کوئی ایسا فیصلہ جو مستقبل کی حکومت کی اتھارٹی اور اس کے اختیارات کو محدود کر دے، وہ یہ نگران حکومت نہیں کرے گی۔ تو جناب کس قانون، کس قاعدے اور کس اصول کے تحت نگران حکومت نے 45,000 ایکڑ سے زائد اراضی جو ہے وہ اٹھا کے جو ہے وہ فوج کے حوالے کر دی ہے؟ محسن نقوی صاحب، میں بصد احترام عرض کروں گا کہ یہ کوئی آپ کے باپ کا مال نہیں ہے، یہ کوئی آپ کی ذاتی جاگیر نہیں ہے کہ آپ جسے چاہیں الاٹ کر دیں، جسے چاہے اٹھا کے آپ دے دیں۔ اگر اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو نگران وزیر اعلیٰ بنوایا ہے اور آپ اس کے احسانات کا بدلہ چکانا چاہتے ہیں تو ضرور چکائیں، لیکن قومی خزانے سے نہیں، اور پنجاب حکومت کی جو پراپرٹی ہے، جو ملکیت ہے، اس سے یہ کام جو ہے یہ نہ کریں۔ یہ وہی بات ہوگی، یعنی حلوائی کی دکان پہ نانا جی کی فاتحہ، تو آپ اگر کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے کچھ ضرور کریں، آپ ان کے احسانات کا بدلہ چکانا چاہتے ہیں ضرور چکائیں، دوستیاں آپ کے، یارانے ہیں یا جو بھی ہیں معاملات آپ کے، آپ ضرور نبھائیں، لیکن اس قیمت پر نہیں۔ یہ آپ کو قطعاً کوئی اختیار نہیں ہے۔ آپ نگران حکومت کا جو کام ہے وہ ڈے ٹو ڈے بزنس چلانا ہے، وہ ارجنٹ نوعیت کے معاملات جو ہیں اس حوالے سے فیصلہ کرنا ہے، اور روٹین کی جو سرگرمیاں ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں۔ آپ کوئی پالیسی ڈیسیژن، آپ کوئی معاہدہ جو ہے وہ نہیں کر سکتے، یہ غیر قانونی ہے اور اسے عدالتوں میں چیلنج کیا جانا چاہیے، کیونکہ یہ محسن نقوی صاحب کی ذاتی جاگیر نہیں ہے بلکہ پنجاب حکومت کی ملکیت ہے، جسے اٹھا کے انہوں نے فوج کے حوالے کر دیا ہے۔ بہت افسوسناک ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ بلال لودھی کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹے ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔